آواز تیز کری، گلا خراب ہے، آواز سے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری صلوات محمد سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اپنی کتاب پاک میں یہ اعلان کر رہا ہے، من اہتدی، جو بھی راہ ہدایت پر آ جائے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس ہدایت کی راہ پر آنے کا فائدہ خود اسی انسان کو ہوتا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے یا گمراہی کے راہ پر چلا جائے، فإنما یضل علیہا، تو اس کا نقصان خود اس گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اس کے بعد فیصلہ کر رہا ہے، کہتا ہے ہم کسی علاقے، کسی بستی، کسی لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اپنا نمائندہ یا رسول وہاں نہ بھیج دیں۔ اور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کریں، قہار بول رہا ہے، جبار بول رہا ہے، متکبر بول رہا ہے، رب کائنات بول رہا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی تباہی کا ارادہ کریں، امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو ان پر نیکیوں کا حکم نازل کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس نیکی کے مقابلے پر نافرمانی اختیار کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ہمارا عذاب اس بستی پر مستحق ہو جاتا ہے، وہ بستی عذاب کے مستحق بن جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اس بستی کو، اس علاقے کو، اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں مسلسل 3 شبوں سے آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے، پروردگار نے انسانوں کے لیے، ہدایت بشر کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، آسمانی صحیفوں کو نازل کیا، 4 بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، ورنہ صحیفے تو اور بھی آئے ہیں، صحف ابراہیم ہے اور صحیفے ہیں۔ تو اب ان سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں وہ عمل، وہ اعمال، وہ افعال، وہ کام انجام دے جس سے وہ جنت کا، فلاح کا مستحق بن جائے۔ ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی خواہش ہے کہ کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے، نجات پا جائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہ چاہتا ہو، جو نجات کا خواہاں نہ ہو، جو رستگاری کا خواہاں نہ ہو، جو اپنے آپ کو کامیاب و کامران نہ بنانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیسے پتہ چلے کہ کامیابی کہاں ہے؟ تو اب پروردگار نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ پچھلی تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن کتاب قانون بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو اب ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دو، ولیکن بر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، قرآن بول رہا ہے، والملائکۃ، اور سارے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاؤ، والنبیین، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، نمائندوں پر، ہادیوں پر ایمان لاؤ۔ یہاں تک اللہ نے ایمان کی فہرست گنوائی کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، طویل آیت ہے، اور اس کے بعد آواز دی کہ وہ اعمال، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے بجا لانے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آدمیت کی اساس اور آدمیت کی بنیاد یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اقام الصلاۃ، توڑ کے آیت پڑھ رہا ہوں، اقام الصلاۃ و آتا الزکوٰۃ، نیکی یہ ہے کہ تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ آدمیت کی اساس یہ ہے کہ سچائی کی راہ پر گامزن رہو، صداقت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، تہمت سے بچو، تقوی کی راہ کو اختیار کرو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو کامیابی کی راہ پر اور جنت کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے، پروردگار عالم نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کی انسانیت اور بنی آدم کی آدمیت کی بنیاد یہ ہے
کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، ہے نا؟ آدمیت کی بنیاد، آدمیت کے اساس پہ بات کر رہا ہوں. آدمیت کے اساس یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، اور اسی کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. یہ ہے ایمان کا مطلب، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم نے خود آدم کے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ سورہ یاسین 36واں سورہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلب قرآن ہے سورہ یاسین. اس میں اللہ کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اللہ بول رہا ہے اے آدم کے بیٹوں، کیا ہم نے عالم ارواح میں تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اللہ بول رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت اللہ کی کرنا. یہی سچا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. لیکن میں کیا کروں کہ تم نے شیطان کی راہ کو اختیار کیا اور رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، کہ ہم نے عہد نہیں لیا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی، شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا عدو مبین ہے، وہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. مالک اس عدو مبین سے، اس شیطان سے بچا کیسے جائے؟ پھر سورہ یاسین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کرو، یہی سچا راستہ ہے، یہی شیطان سے بچاتا ہے. یہ کلیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے ذرا سارے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچتا راستہ ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اس کے بعد کہتا ہے یاد رکھو لقد اضل منکم جبلا کثیرا، شیطان وہ ہے جس نے انسانیت کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. لقد اضل منکم جبلا کثیرا، شیطان وہ ہے جس نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. یعنی قرآن کی نگاہ میں افرادی کثرت کی اہمیت نہیں ہے، کم ہو لیکن انسان ہو، درندے نہ ہو. لقد اضل منکم جبلا کثیرا، جا کے آیت کا ترجمہ دیکھیں سورہ یاسین کا. شیطان وہ ہے جس نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا. تو اللہ کی نگاہ کثرت میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کم ہو لیکن درندے نہ ہو، انسان ہو، ہے نا؟ انسان ہو، درندے نہ ہو. انسانیت کا احترام کریں، آدمیت کا احترام کریں. سورہ انفال میں کہتا ہے، یہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ رہا تھا اور اب سورہ انفال 8واں سورہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو یاد رکھو ہمارا رسول جب پکارتا ہے تو تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکارتا ہے. ہمارا نبی قرآن بول رہا ہے. یا سلامت رہے، آباد رکھے. میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کچھ آیتیں پڑھنی تاکہ آپ کے ذہن آمادہ رہیں اور کوئی ہم رزلٹ انشاءاللہ ان آیتوں سے نکال سکیں. اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں یہ بات یاد رکھو ہمارا رسول تمہیں زندہ، ہمارا رسول جب پکارے گا تو تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکارے گا. تو رسول آیا ہے انسانیت کو حق حیات دینے کے لیے. میرا پیارا نبی آیا ہے ہمیں زندہ کرنے کے لیے. تو وہ رسول آیا انسانیت کو حق حیات دینے کے لیے.
تو اب وہ کون ہیں جو انسانیت کو حق حیات سے محروم کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھیں جتنی پریشانیاں، جتنی بدامنی، جتنی سازشیں، جتنی خرابیاں معاشرے میں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ انسانوں نے خدا کے بدلے اپنی خواہش کو خدا بنایا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی نہ سمجھے کہ میں خطابت کر رہا ہوں، ذاکری کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ سارا جھگڑا، ساری خرابی، ساری سازشیں، ساری بدامنیاں، ساری بے اطمینانیاں معاشرے میں، گھر میں، انسانوں میں، افراد میں، اجتماع میں، فرد میں اس لیے ہے کہ انسان نے اللہ کے بدلے خواہش نفس کی پرستش کی، اللہ کو چھوڑ کر انسان نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ومن اضل سورہ قصص ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اللہ کہتا ہے کہ دنیا کا گمراہ ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کہتا ہے ومن اضل ممن اتبع ہواہ، دنیا کا گمراہ ترین شخص وہ ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ پھر کسی مقام پہ کہتا ہے اللہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ میں ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں کسی نتیجے کے لیے۔ اے اللہ بول رہا ہے اپنے حبیب سے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، حبیب تم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افرأیت، کیا تم نے دیکھا کہ ہمارے بندے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو خبردار خواہش نفس کو خدا نہ بناؤ، خواہش نفس خدا نہ بناؤ۔ اچھا تو اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، دیکھیں حبل، لوگوں نے حبل کو پوجا، منات کو پوجا، عزا کو پوجا، لات کو پوجا، ہے نا؟ تو یہ جو بت پوجے گئے یہ انسان کی خواہش ہی تو تھی جو بت بنا رہی تھی۔ یہ خواہش کتنی بری چیز ہے، یہ انسان کی خواہش نفسی تو ہے جو بت بنا رہی ہے، بت بنوا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر پروردگار عالم نے خواہش کے معنی عربی کے اندر ہوا کے، ہے واو، یہ ہوا یعنی خواہش، ہے نا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا حبیب بہت سے ہمارے بندے ہیں جو اپنی خواہش کو، اپنی ہوا کو اپنا خدا بنائے ہوئے۔ تو خبردار اللہ کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ خواہش کو کبھی خدا نہ بنانا۔ خدا وہ ہے اسی کے آگے جھک جاؤ، وہ جس کے آگے جھکائے اس کے آگے جھک جاؤ۔ ہوا یعنی خواہش، اس کی جمع ہے اہوا یعنی خواہش۔ قرآن نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، قرآن سورہ مومن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللہ کہتا ہے کہ اگر حق دنیا والوں کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ ہوا یعنی خواہش، کتنی مذمت ہے خواہش نفس کی۔ ہوا کو یاد رکھیے گا، ہوا کے ہم کہتے ہیں ہوا و ہوس، ہے نا؟ تو یہ عربی کا لفظ ہے ہوا یعنی خواہش۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے سورہ مومنون میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق انسانوں کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین بھی خراب ہو جاتی، زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس میں فساد ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ مومنون کی آیت کتنی مذمت ہے ہوائے نفس کی کہ خبردار ہوائے نفس سے بچو۔ اور اب سورہ جاسیہ میں عجیب انداز سے، عجیب حکمتی انداز میں پروردگار نے پھر مذمت کی اور ارشاد فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، رسول ہم نے تمہارے پاس اپنی شریعت بھیجی، تمہیں ہم نے شریعت پر قرار دیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ، سورہ جاسیہ، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، ہم نے تمہارے پاس شریعت بھیج دی، فَاتَّبِعْهَا، تو اب پیروی کرو تو شریعت کی کرو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور خبردار پیروی ہوگی تو شریعت کی ہوگی، پیروی جاہلوں کی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، پھر سنیں ایک مرتبہ اس آیت کو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ؟
اللہ کہتا ہے رسول ہم نے تمہارے پاس شریعت کو بھیج دیا، ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر، ہم نے تمہیں شریعت پہ قرار دیا، فتبعھا، تو اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ پیروی ہوگی، اتباع ہوگا تو شریعت کا ہوگا، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر غور کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پیروی ہو، دو جملے ہیں، پیروی ہوگی شریعت کی، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ہوا کی جمع اہوا، اور ہوا و ہوس کی پیروی نہیں ہوگی، تو دو جملے ہیں نا برابر کے، پیروی شریعت کی ہوگی اور پیروی جاہل کی خواہشوں کی نہیں ہوگی، یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ جہاں شریعت ہوگی وہاں جاہل نہیں ہوگا، جہاں جاہل ہوگا وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مل کے سارے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو قرآن کا پیغام میرے لیے یہی تھا، آپ کے لیے یہی تھا، ان کے لیے یہی تھا، پورے عالم کے لیے یہی تھا کہ خبردار ہوا کی پیروی نہ کرنا، ہے نا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، اہوا کی پیروی نہ کرنا۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوائے ہوس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ تو رسول ہم نے تمہارے پر شریعت بھیج دی، اب پیروی ہوگی تو شریعت کی، اتباع ہوگا تو شریعت کا، ولا تتبع، اور خبردار پیروی نہ ہو کس کی؟ اہواء الذین، جاہلوں کی خواہش کی پیروی نہ ہو۔ تو ہم وہ ہیں جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے خبردار خواہشوں سے بچے رہو، ہوا سے بچے رہو۔ ہم وہ ہیں جو اپنی ہوا کی، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک ملا جس کے لیے اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوا، بس محمد ایسا ملا جو اپنی ہوا کی پیروی نہیں، وحی الہی کی پیروی کرتا ہے۔ سلامت ہے مولا، والنجم اذا ہوا، یا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، دیکھیں یہ ہوا کے لفظ کو دیکھتے جائیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، محمد وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ان ہوا الا وحی یوحی، محمد اپنے پورے وجود میں وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوا، توجہ کریں جملے کے اوپر، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، محمد کچھ نہیں ہے، وہ اپنے پورے وجود میں وحی ہے، یعنی فقط محمد کا بولنا وحی نہیں ہے، محمد خاموش رہے تو بھی وحی۔ سلامت رہے مولا باپ، سلام پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، ہے نا، یہ ترجمہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ محمد بولتا ہی نہیں ہے مگر وحی سے، یہ ہے ٹھیک ہے نا، لیکن فقط بولنا نہیں، ان ہوا الا، محمد اپنے پورے وجود میں وحی ہے، محمد اپنے پورے وجود میں اگر وحی ہے تو اب جملے کو میں آگے لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ دیتے رہیے گا۔ اچھا تو اب وما ینطق عن الہوا، ہم وہ ہیں جو اپنے ہوا و ہوس سے بولتے ہیں، لیکن میرا محمد اس کے ہر عمل پر، عمل ہو یا غیر عمل، خاموش ہو یا اٹھے یا بیٹھے، اس کے ہر عمل پر، اس کی ہر ادا پر، اس کے ہر عمل پر، ہر فعل پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے نا۔ اچھا تو ہم ہوا کے پیرو، محمد وحی الہی کا تابع، محمد جو بولے وہ وحی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یورپ کے مشہور نعرے کو بیان کر کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، یورپ کا مشہور نعرہ کہ بادشاہوں کو بادشاہ کا حق دو، قیصر کو قیصر کا حق دو، اور گرجے کو گرجے کا حق دو، یہ مشہور نعرہ ہے۔ بادشاہ کو بادشاہ، قیصر یعنی بادشاہ، سمبل ہے بادشاہت کا، بادشاہ کو بادشاہ کا حق دو اور گرجے کو گرجے کا حق دو، ہے نا، مشہور نعرہ ہے۔ اس کے پس منظر میں، اس نعرے کے پس منظر میں بات کیا چھپی ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو بادشاہ کا حق دو اور گرجے کا گرجے کا، یعنی نظام عبادت لینا ہے
تو گرجے سے لو، اور نظام معیشت لینا ہے تو بادشاہوں سے لو۔ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یورپ کا نعرہ کہ بادشاہ کو بادشاہ کا حق دو اور گرجے کو گرجے کا، یعنی عبادت کا نظام لینا ہے تو اس میں پیروی ہوگی گرجے کی، اور نظام معیشت لینا ہے تو اس میں پیروی ہوگی بادشاہوں کی، ہے نا۔ گرجا وہ جو بادشاہ کے تخت میں نہیں، بادشاہ وہ جو گرجے میں نہیں، ہے نا۔ یعنی دین کو دنیا سے الگ کیا، دنیا کو دین سے الگ کیا۔ بھائی یہی نظریہ مسلمانوں میں آ گیا کہ رسول دین دے تو دے لو، دنیا دے تو مت لو۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نعرہ ہے یورپ کا آیا مسلمانوں میں، ہے نا۔ دین کو دنیا سے الگ کیا گیا کہ جو گرجے میں ہے وہ بادشاہت میں نہیں، جو بادشاہت میں ہے وہ گرجے میں نہیں، ہے نا۔ یہی نظریہ آ گیا مسلمانوں میں کہ رسول اگر نماز بتلائے لے لو، عبادت بتلائے لے لو، روزہ بتلائے لے لو، دین بتلائے لے لو، اور اگر رسول اگر دنیا کی بات کرے نعوذ باللہ تو رسول کی بات کو مت ماننا۔ اور یہ حدیث بھی مشہور کر دی گئی، نبی کے جانے والے بیٹھے ہیں اس لیے جملہ بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی مشہور کر دی گئی، نبی کی طرف منسوب کر دی گئی کہ نبی نے فرمایا کہ نعوذ باللہ تم دنیا کے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو میں دین بتلاؤں تو لے لو، دنیا بتلاؤں تو مت لینا، ہے نا۔ تو میرے نبی، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، میرے نبی کی رسالت کو پارٹ ٹائم بنانے کی کوشش کی گئی۔ نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ نبی کچھ باتیں ذاتی کہتا ہے، کچھ سرکاری کہتا ہے۔ خدا کرے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ۔ تیسری تقریر آج کی مجلس کی، ہے نا۔ اب یہ نعرہ ہے یورپ کا، آیا ہے مسلمانوں میں، نبی اگر دین بتلائے، نماز بتلائے، زکوٰۃ بتلائے، خمس بتلائے تو لے لو، اور اگر دنیا کی بات کرے تو وہ تو خود کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث مشہور کر دی گئی نا کہ دنیا کی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ تم کوشش کی گئی کہ میرے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے کہ نبی کچھ باتیں ذاتی کہتا ہے اور کچھ باتیں نبی سرکاری کہتا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میں ممبر پر آ کر آیتیں پڑھ کر اپنے پیارے نبی کی شان میں، نبی کے ادھر چاہنے والوں کے سامنے کوئی پیغام عطیہ کروں۔ آیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے میرے پیارے نبی کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ توجہ علی والوں، آخری آدمی تک بچوں بزرگوں کی توجہ کے ساتھ یہ جملہ پوری بیداری سے ہدیہ کر دیا تو بیان آگے جائے گا۔ کہنے لگے نبی کچھ بات ذاتی کرتا ہے، کچھ سرکاری کرتا ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ کہ نبی کی ذاتی بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نبی اگر کوئی کام گھر میں کرے تو وہ ذاتی ہے، نبی کوئی کام اگر گھر میں کرے تو وہ ذاتی ہے۔ آیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، آیت میں کوئی ڈیویژن نہیں ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی۔ آپ نے غور کیا علی والوں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی؟ اس لیے کہ آیہ تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا تھا۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ حدیث قدسیہ سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ نبی کی ذات کی دو حصے، ایک ذاتی ایک سرکاری؟ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی۔ لفظ تلاش کر رہا ہوں ایک جملہ کہنے کے لیے تک اتنا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ پوری طریقے سے اس جملے تک پہنچ جائے، میں میرا بیان آگے ہو جائے۔ نبی کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیہ تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب بتاؤ بھائی کہ جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی، کہاں؟ میں نے کہا جو کام سرکاری ہے وہ کیا ہے؟ کہنے کہ نبی جو کام گھر سے نکل کر کرے، باہر کرے، میدان میں کرے، مسجد میں جا کے کرے، ممبر سے کرے، وہ کام ہے سرکاری۔ تو فیصلہ خود کر لو، نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی، نبی جو کام گھر کے باہر مسجد میں کرے، میدان میں کرے، ممبر میں کرے وہ سرکاری۔ بس اتنا بتا دو کہ نبی نے بھاگنے والوں کو اپنی گھر کی چھت سے بلایا یا میدانی جنگ سے؟ سمجھ رہے آباد رہے بتائیں، سلامت رہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں نا، مل کے سارے مل کے لگائیں، مل کے سارے۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والی محمد پر، صلی اللہ محمد والی محمد۔ تو پروردگار عالم نے
ہدایت بشر کے لیے آدم سے خاتم تک سب انبیاء بھیجے تاکہ انسانیت راہ راست پر آ جائے، انسانیت گمراہ نہ ہونے پائے، انسانیت جنت کی منزلوں سے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب پھر ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں نبی کے حوالے سے، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے حوالے سے. ان اعبدونی، خبردار اللہ کا تم سے عہد یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت فقط اللہ کی، عبادت فقط اللہ کی. اچھا نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم اور آپ سمتوں کے اسیر ہیں. اس جملے کو پوری طاقت سے اپنے ذہن کے سپورٹ کریں تاکہ میں جملہ آسانی سے کہہ سکوں. ہم اور آپ جہتوں کے اسیر ہیں، ڈائریکشن کے قیدی ہیں، ہے نا؟ میں مثال دوں گا لیکن اس جملے پہ توجہ فرمائے. میں ہوں یا آپ ہوں یا پیچھے والے ہوں یا دنیا کا کوئی انسان ہو، وہ جہتوں میں قید ہے، جہتوں کا اسیر ہے. میں اگر آپ سے بات کروں گا تو اپنا چہرہ، اپنا منہ سامنے رکھوں گا. آپ اگر مجھ سے میری بات سننا چاہیں گے تو اپنے چہرے کو میری طرف رکھیں گے. میں آپ کو پیٹ نہیں کروں گا، آپ مجھے پیٹ نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں جہتوں کے اسیر. جہت کیا ہے؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہے نا؟ تو ہم ہیں جہتوں کے اسیر. مجھے بات کرنی ہے سامنے دیکھ کر، آپ سنیں گے سامنے دیکھ کر. میں آپ کو پیٹ نہیں دکھاؤں گا، آپ مجھے پیٹ نہیں دکھائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہیں جہتوں کے قید خانے میں بند، لیکن وہ جو جہتوں کا خالق ہے، ایک باریک سی بات ہے، میں چاہ رہا ہوں سننے والوں کے ذہنوں پہ اتر جائے یہ بات تاکہ ضائع نہ ہونے پائے. میں بات کروں گا سامنے دیکھ کر، آپ بات کریں گے میری طرف دیکھ کر. تو ہم جہتوں کے اسیر ہیں نا، تو ہم جہتوں کے اسیر ہیں، اس لیے ہم شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں قید ہیں. ہم بات کریں گے سامنے دیکھ کر، میں پیٹ نہیں کروں گا، آپ مجھے پیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو جہتوں کا اسیر نہیں، جہتوں کا خالق ہے، جو شمال بنانے والا، جو جنوب بنانے والا، جو مغرب بنانے والا، جو مشرق بنانے والا ہے نا، وہ جہتوں کا اسیر نہیں ہے. وہ ہم طرف کے محتاج ہیں. کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، ہم طرفوں کے محتاج ہیں. اور اللہ ہر طرف ہے. ان باریک باتوں پہ بھی خاموش نہیں بیٹھنا ہے، مل کے ساتھ دینا ہے تاکہ پوری بھرپور طریقے سے یہ بات پہنچے سننے والوں کو، میں بیان کو آگے لے جاؤں. ہم طرف کے محتاج اور خدا ہر طرف ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا اینما تولو فثم وجہ اللہ. کیا کمال کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے. اینما، میں توحید پر رسول سے خطاب کر رہا ہوں، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ. کوئی فکر ہے، کوئی رزلٹ ہے، کوئی نتیجہ ہے جو آیتوں سے نکال کر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، نیچے اللہ، اوپر اللہ. کہیں بند تو نہیں ہے نا؟ تو ہم ہیں جہتوں کے اسیر. ہم ہیں شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے قیدی. ہم ہیں جہتوں کے قید خانے میں بند، اور اللہ ہے جہتوں کا بنانے والا، ہے نا؟ اب اس نے ہم سے سجدے مانگے ہماری ثواب کے لیے، ہماری اپنے لیے نہیں، ہماری عبادت کے لیے اس نے ہم سے سجدے مانگے. اب خدا کا منصوبہ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس نے طے کیا کہ تم مجھ سے سجدے لوں گا، لیکن میں تو جہتوں میں قید نہیں ہوں، تم ہو جہتوں میں قید، ہے نا؟ تو اب کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، اب سجدہ بٹ جائے گا، سجدے میں انتشار ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے طے کیا کہ ایسا گھر بناؤں گا جو سجدوں کا مرکز بن جائے. آجا مل کے آواز آنی چاہیے. سارے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. تمہید میں نے ختم کر دی. اب ایسی باریک بات آپ سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی آپ مشرق میں، وہ مغرب میں، میں جنوب میں، وہ شمال میں، کوئی نیچے کوئی اوپر. اس لیے کہ جہتوں میں قید ہیں، ہم سمتوں کے قیدی ہیں، ہم ڈائریکشن میں قید ہیں، ہے نا؟ لیکن وہ جہتوں کا خالق ہے. وہ مشرق بنانے والا، وہ مشرق بنانے والا، وہ شمال بنانے والا، جو جنوب بنانے والا، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ افضل الناظرین. اس نے طے کیا کہ بندوں سے سجدے لوں گا، سجدے کرواؤں گا. فجر کو کرواؤں گا، ظہر کو کرواؤں گا، عصر کو کرواؤں گا، مغرب میں کرواؤں گا، عشاء میں کرواؤں گا. لیکن تمہارے سجدے منتشر ہو جاتے، تمہارے سجدے پراگندگی کا شکار ہو جاتے. تو میں نے اپنا ایک گھر بنایا تاکہ تمہارے سجدوں کا مرکز بن جائے، ہے نا؟ اب اللہ سے قریب ہونا ہے تو خانہ کعبہ سے قریب ہو جاؤ.
ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میری آواز جا رہی پیچھے تک. اب اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے قریب ہونا ہے تو اس کا فارمولہ آسان سا یہ ہے کہ میرے گھر سے قریب ہو جاؤ. دیکھو پورا دین ٹکا ہوا ہے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. پورا دین جس کے ہم ماننے والے ہیں, پورا دین آدم سے خاتم تک ٹکا ہوا ہے, رکا ہوا ہے قربتاً اللہ پر. قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, ایسا ہی قربتاً اللہ. نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. خدا کرے جملہ پہنچا سکوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو پورے دین کا خلاصہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو وہ جہتوں کی بات ذہن میں رہے آپ کے, تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ فکر لے کے اٹھے گا. پورے دین کا خلاصہ, پورے دین کا نچوڑ, پورے دین کی تلخیص کیا ہے کہ اللہ سے اپنے کو بندہ قریب کر لے. قربت اللہ, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, اللہ کی قربت حاصل ہو جائے, ہے نا. انسان کامیاب ہو گیا. اچھا تو مالک تیرے قربت حاصل ہو جائے, مسئلہ حل ہو جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قربت حاصل کیسے ہو. توجہ چاہتا سننے والوں کی. یہاں تک بیان آ گیا میں کہ ٹائم نہیں جا رہا, ان جملوں کو پڑھا کے آگے لے جا رہا ہوں میں. مالک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قربت حاصل ہو جائے, مسئلہ ختم ہو جائے, لیکن تیری قربت حاصل کیسے ہو. کہنے کا میری قربت حاصل کرنے کے 3 طریقے. میری قربت حاصل کرنے کے, توجہ فرمائیں, 3 بنیادی طریقے ہیں. میں نے گھر بنایا اپنا, خانہ کعبہ سے قریب ہو جاؤ, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میں نے اپنا محمد بھیجا, میرے محمد سے قریب ہو گئے, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. میں نے اپنی کتاب قرآن اتاری, قرآن سے قریب ہو گئے, مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. تو قربت خدا کے 3 راستے. خدا کے گھر سے قریب, خانہ کعبہ جاؤ, اس کا طواف کرو, حج کرو, عمرہ کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ کے محمد سے قریب ہو گئے, اللہ سے قریب ہو گئے. کتنا سا طریقہ ہے. اللہ نے جو کتاب اتاری قرآن, اس سے قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہو گئے. تو پوری توجہ کے ساتھ, پوری کلیجے کی طاقت سے انشاءاللہ یہ جملہ پہنچنا چاہیے. 3 راستے ہیں, 3 طریقے ہیں قربتوں کے. قربت دینی ہے نا, یا رسول کی قربت, یا کعبے کی قربت, یا قرآن کی قربت. 3 قربتیں. پھر کہہ رہا ہوں میں, اللہ سے قریب ہونا ہے تو اللہ کے گھر سے قریب ہو, اللہ کی کتاب سے قریب ہو, اللہ کے رسول سے قریب ہو جاؤ, ہے نا. اب حجۃ الوداع کے موقع پر جو افراد رسول کے ساتھ تھے وہ رسول کے قریب تھے یا نہیں. مولا زحمت کہ آ جائے, فیصلہ ہو رہا ہے. اتنے جملے میں نے کہے ہیں جملے کے لیے, جملہ ظاہر ہونے پائے. جو حجۃ الوداع کے موقع پر, آخری حج کے موقع پر, تھکنا نہیں ہے, نیند کو ختم کر کے میرا ساتھ دے. جو حجۃ الوداع کے موقع پر, آخری حج کے موقع پر نبی کے ساتھ تھے, وہ نبی کے قریب تھے نا. وہ نبی کے قریب, تم نے جملہ سنیا, وہ نبی کے قریب تھے. قربتیں 3 ہیں, قربتیں 3 ہیں. کعبے کی قربت, نبی کی قربت, قرآن کی قربت. تو جو حجۃ الوداع پہ نبی کے ساتھ تھے وہ نبی کے قریب تھے, خانہ کعبہ کا حج کر رہے تھے, کعبے کے قریب تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی سے قرآن سنا تو قرآن سے قریب تھے. تو قربتیں 3 ہیں, یا خدا, یا نبی کی قربت, یا کعبے کی قربت, یا قرآن کی قربت. اب اتنے قریب لوگ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے, ہے نا. ان 3 عجیب بات ہے کہ اتنے قریب لوگ ہیں, اتنی قربتیں ہیں, لیکن ان تینوں قربتوں کے باوجود اللہ نے بدبا جلال میں نبی کو حکم دیا, رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ساری قربتیں بیکار ہیں اگر علی کو مولا نہ مانا. سب بیکار, ساری بیکار, ساری بیکار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی قربت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, ہے نا. اللہ سے قریب ہونا ہے, نبی سے قریب ہو جاؤ, قریب قربت مل جائے گی. اگر اللہ سے قریب ہونا ہے اس کے گھر کے پاس جا کے طواف کرو, اس سے قریب ہو جاؤ گے.
اگر اس سے قریب ہونا ہے اس نے کتاب بھیجی ہے، پڑھتے رہو، قریب ہو جاؤ گے. تو یہ جو بزرگان ہیں وہ اللہ سے قریب کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ رسول سے قریب ہیں. قرآن سے قریب کس لیے کہ براہ راست نبی سے قرآن سنا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کہا رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ساری قربتیں بیکار اگر علی کو مولا نہ مانا. سلامت ہے نا. تو اب بات پھر جا رہی ہے قربت تک، قربت کی طرف جا رہی ہے، اور قربت سے ذکر آیا ہوا عبادت کا، نماز کا، روزے کا. تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بلدپور کے ہوں، سیالکوٹ کے ہوں، گجرانوالہ کے ہوں، لاہور کے ہوں، کراچی کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں. ہر مسلمان، قرآن کا حکم ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ مجھ پر ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. یہ ایمان کا بات. اور جب عمل کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا نیکی، زکوٰۃ دیتے رہنا نیکی، ٹھیک ہے نا، صداقت کی راہ پہ چلنا نیکی، آدمیت کی اساس، آدمیت کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اب نماز پڑھتے ہیں، رسول نے کہا تھا، رسول نے کیا کہا تھا نماز کے لیے؟ بڑی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑی جامع حدیث. نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر. آپ نقطہ سمجھ افراد ہیں، آپ نقطہ سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ میں عربی سے واقف ہوں، پوری سمجھداری سے کہہ رہا ہوں. سلو، نماز پڑھو، صلاۃ سے سلو. کس طرح؟ مالک یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے پڑھو، ہے نا. یہ نہیں کہا کہ میری نماز پڑھو، بھائی نبی کی نماز تو اور ہے. نبی کی نماز کی جو معرفت ہے وہ پہنچ سکتا ہے کوئی؟ جب انبیاء نہ پہنچے تو عام امتی کیا پہنچے گا؟ تو یہ نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز جیسے میری نماز پڑھو تم. نہیں، نبی کی نماز کا معیار اور، اس کا مقام اور، ان کی منزلت اور، اس کا رتبہ. تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھکنا نہیں میرا ساتھ، بیان کو طویل نہیں کرنا ہے، آخری میں اسے قریب کرنا ہے، لیکن ذکر آ گیا ہے اس حدیث کا. اور اب نماز کا تو جملہ کہوں گا، دیکھو سارے پوری بیداری سے جملہ پہنچ جائے انشاءاللہ، پیچھے تک دروازے تک جو بیٹھے ہوئے سننے والے، تو میں مسائل تک آ جاؤں گا. سارے شرق و غرب عالم میں حکم ہے نبی کا کہ نماز پڑھو، ہے نا. اب نماز میں جملہ کہہ رہا ہوں، ساری مشرق میں، سارے مغرب میں، شمال و جنوب کا ذکر ہو رہا تھا، ہے نا. اب سوچتے رہیں، جہاں تک آپ کے ذہن کی وسعتیں جائیں وہاں تک کا اندازہ لگائیں. میرے ذہن کی وسعت، آپ کے ذہن کی وسعت، ان کے ذہن کی وسعت، سارے شرق و غرب عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے، کسی فرقے کا، کسی زبان کا، کسی قبیلے کا، کسی گروہ کا، کہیں کا، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، اس کی نماز دوستوں تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے. سلامت آواز کو تیز کریں. نبی کی عظمت سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اور اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ نماز میں بیٹھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. تھک تو نہیں رہے نماز کے حکم سے؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. ماشاءاللہ اتنا جاندار نعرہ لگایا اور اتنا جاندار جواب آیا ہے. مجھے 5-6 منٹ دیں تاکہ میں جملہ بیان کر دوں. دیکھیں نماز کے احکام شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا توضیح المسائل یا تحفۃ العوام عام سے کتاب ہے اردو میں، جب کھولیں گے آپ تو اس میں چیپٹر نظر آئے گا نماز کا. اس میں تکبیر کیسے کہو، سورہ کیسے پڑھو، رکوع کیسے کرو، سجدہ کیسے کرو، تشہد کیسے پڑھو، سلام کیسے پڑھو، سب موجود ہے نا. اچھا ایک چیپٹر ہے اس میں شکیات نماز، نماز میں اگر شک ہو جائے تو کیا کیا جائے. کئی مسئلے ہیں، میرا ساتھ دیے گا، ہے نا. میں سب مسئلوں کو بیان نہیں کر رہا، ایک چھوٹا سا مسئلہ سنیں یہاں سے آخر تک تاکہ میں بیان کو آگے لے جاؤں. شکیات نماز میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اتنے میں شک ہو تو یہ کرو، اتنے میں شک ہو تو یہ کرو. ایک مسئلہ مجھے ملا ایسا جس میں لکھا تھا کہ جناب اگر 4 رکعتی نماز میں نمازی کو شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے
یا چوتھی؟ تو حکم شریعت یہ ہے کہ 3 کو چھوڑ دو، چوتھے پہ چلے جاؤ۔ نہیں پہنچی بات؟ تھک گئے؟ بولا کریں یار ذرا سے۔ شریعت کا حکم ہے، آپ تھک جائیں گے، میں مسائل پہ آ جاؤں گا، آپ کا موڈ، آپ کا مزاج دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس زیادہ سے مجھے سماعت دینا نہیں چاہ رہا ہوں، بیان کو طول نہیں دینا، مجھے 5-6 منٹ کے اندر بیان ختم کرنا ہے اور مسائل کی طرف بھی آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ذکر آیا ہوا ہے نماز کا، تو پھر میرا دل کہنا ہے، تمہید نہیں مان رہا ہوں میں، آیتیں نہیں پڑھا، تمہید نہیں مان رہا، نماز کا ذکر آیا ہوا ہے، شاید اسی پر بیان ختم ہو جائے اور پھر ہمارا آغاز ہوگا انشاءاللہ نئے سرے سے چوتھی مجلس میں۔ لیکن دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا، اگر 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ 3 کو چھوڑو، چوتھے پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھے پہ بنا رکھ کر 1 رکعت نماز پڑھ کے نماز پوری کرو، کر دی چوتھے پہ رکھ نا، اور اس کے بعد حکم شریعت یہ ہے کہ 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو۔ اتنا خاموش، اگر سب کو جگا کے چلیں میرے ساتھ ساتھ، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں 1 رکعت نماز احتیاط پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک ہو گیا تھا نا، تو اب وہ چوتھی پہ رکھ کر نماز ختم کر کے 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو، یہ حکم شریعت ہے۔ علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، نبی والو، موحد و توحید پرستو، میرے نبی نے پوری زندگی کبھی نماز احتیاط نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس نماز کی بنیاد ہے شک، اور نبی کو شک نہیں ہوتا۔ سلامت رہے، یہ بنیاد، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اس انداز سے غور کرنے کا ہے، اس نماز کی بنیاد ہے شک، اور نبی کو میری زندگی میں کبھی شک نہیں ہوا، وہ تو لاریب ہے نا، وہ لاریب کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا، تو اب بات وہی آ رہی ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا 5-6 منٹ میں بیان ختم کر دینا ہے، اور اس مجلس کو میں رخصت دے دوں گا انشاءاللہ، مذاق کے چند جملے۔ اچھا، تو اب مشرق میں ہو، شمال میں ہو، بھرت پور میں ہو، سیالکوٹ میں ہو، گجرانوالہ میں ہو، گجرات میں ہو، لاہور میں ہو، جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس وقت بھرت پور کے بڑے بیدار اور بڑی تازہ ذہنوں سے خطاب کر رہا ہوں، بس آخری کلمات سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ اچھا، تو اب مجھے ایک سوال کرنا ہے جناب، جب یہاں سے آپ سلام کر رہے ہیں، کراچی سے سلام ہو رہا ہے نماز میں، جب لاہور سے سلام ہو رہا ہے نماز میں، کس کو؟ نبی کو، تو جب ہر جگہ سے، خشکی سے، دری سے، صحرا سے، گلستان سے، جنگل سے، بیابان سے، جب ہر جگہ سے نبی کو سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کے ذریعے سارے عالم کو چیلنج کرتا ہوں، میں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یو نبی، ہر اپنے انداز سے پڑھتا ہے، مجھے اس انداز کو نہیں ٹوکنا۔ سلام ہو سارے مسلمانوں پر کہ نماز پڑھتے ہیں اور نبی کو سلام کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں پر میرا سلام ہے جہاں سے آواز جا رہی ہے۔ لیکن مجھے سوال پھر کرنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم نبی، میں پڑھتا ہوں السلام علیکم نبی، یہ پڑھتے ہیں السلام علیکم نبی، توجہ کرنا، تھکنا نہیں ہے، آخری کلمات ہے، اپنی آوازوں کو جمع کر لو طاقتوں کو، تاکہ پوری طاقت سے یہ جملہ پہنچ جائے اور مذاہب پہ آ جاؤں۔ جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے، خشکی سے، دری سے، صحرا سے، جب فضا میں جاتے ہیں، فرض کر لیں کہ کوئی انسان اسپیس میں فضا میں چلا گیا تو کیا نماز ساقط ہو گئی؟ نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ اگر فضا میں ہے تو زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ جائیں جا کے علماء کی کتابیں نکالیں اور اس میں دیکھیں فتاوا کہ یہ فتوا ہے یا نہیں کہ اگر فضا میں چلا گیا انسان تو وہاں بھی نماز ساقط نہیں ہے، آدمی زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ میں پھر اس جملے پہ آ رہا ہوں، تو جب ہر جگہ سے سوال یہی ہے کہ نماز پہ سلام ہو رہا ہے میرے پیارے نبی کو، آمنہ کے لال کو، ابو طالب کے بھتیجے کو، تو پھر مدینے کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں، آپ کے ذوق ایمانی کی نظر اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جملہ پہنچ جائے تو میں مسائل پہ آ جاؤں۔ کوئی اگر ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں جناب اتنے دور سے 4000-5000 کلومیٹر کے فاصلے سے بھرت پور سے مثلاً یا کراچی سے سلام پہنچتا نہیں ہے، اس لیے وہاں جانا پڑتا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا اگر یہاں سے سلام پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
سلامت رہے. یہ بیدار سننے والے اللہ ان کے ہاتھوں کو بلند رکھے, نبی کے فضائل پر ان کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, مولائے آباد رکھے. سوال تو میرا قائم ہے نا کہ اگر دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں مسلمان کیا کہے گا نہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم دور سے بھی سلام کریں تو پہنچ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, لاکھوں کروڑوں, میرے اس مجمع میں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھی بیٹھے ہوئے, لاکھوں کروڑوں جا چکے مدینہ اور آ چکے اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جائیں گے اور آئیں گے. کسی نے آ کر آج تک ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں. بھائی کوئی یہ نہیں کہے, سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں. کوئی کہے جناب میں تو خواب میں دیکھ کے آ رہا ہوں, تو میں کہوں گا بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا شرط تھوڑی ہے. خواب ہو تو پاکستان میں دیکھ لو, کراچی میں دیکھ لو, لاہور میں دیکھ لو, ہندوستان میں دیکھ لو, ایران میں دیکھ لو, عراق میں دیکھ لو, امریکہ میں دیکھو. خواب میں دیکھنے کے لیے کیا ضروری کہ آدمی مدینے جائے, ہے نا؟ تو اب مجھے میرا سوال پھر باقی ہے کہ جناب اگر سلام پہنچ جا رہا ہے تو وہاں کیوں جاتے ہو, اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب مسلمان کہے گا نہیں ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہم سلام دور سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر مسلمان کہے گا آنکھ کھول کے سنو, کان کھول کے سنو, اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کے در پہ جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے, نہ محلے میں ہے, نہ مصلی پر ہے, نہ امام بارگاہ میں ہے, نہ مسجد میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ وطن میں ہے, نہ سفر میں ہے, نہ حضر میں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اس لیے لاکھوں کا سرمایہ, لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے مسلمان اس ایک شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں جا کر نبی کو سلام کرے. اب سمجھ میں آیا مسلمانوں کو کہ لاکھوں کا سرمایہ, کروڑوں روپے لٹائے جاتے ہیں کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. سلامت ہے, آباد ہے. آباد رہے, سلامت رہے. ہم اس نبی کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد, اور ہم نہ روتے حسین پر اگر ہمارے نبی کا رونا ثابت نہ ہوتا. عصر عاشور آئی, ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا, جھٹپٹا تھا. فوج یزید کا ایک سپاہی اپنے سواری کے جانور کو کھینچتا ہوا فرات کی طرف چلا. اس کا گزر ہوا مقتل سے اس نے دیکھا کہ حسین کے بے سر لاشے پر ایک بزرگ کوہنی رکھے بیٹھے ہوئے. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں, اور دو جملے کہتے ہیں, ولدی قتلوک, بیٹے ان لوگوں نے تجھے قتل کر دیا. ومن شرب ماء منعوک, اور بیٹے تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا. سپاہی نے یہ منظر دیکھا, اپنے جانور کو کھینچتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا اور کہا سجاد تمہارے خاندان کا کوئی مرد حسین کے لاشے پہ رو رہا ہے, اسے بلا کے لاؤ. رو کے کہنے لگے کہ مردوں میں میرے علاوہ کسی کو زندہ بھی چھوڑا ہے؟ کہا سجاد خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کہا اے شخص تو نے پہچانا نہیں, احمد مختار اپنے نواسر کے لاشے پہ رو رہا. یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ رونا اس سر پر ہینا قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. سنیں گے محرم کی آخری تاریخیں تھیں جب قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا. قافلے کو روک دیا گیا. حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش ہوا اور کہا کہ امیر وہ قیدی آ گئے
جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا. کہا رک جاؤ. اپنے مشیر بلوائے, وزراء بلوائے, بڑے بڑے لوگ بلوائے. جب وزراء آ گئے, مشیر آ گئے, بڑے بڑے لوگ آ گئے, تو کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا؟ کہا ہاں امیر. کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں. گھروں, مقتل کے جملے, گھروں کا رنگ روغن مکمل کروا لیں, سڑکیں صاف کروائی جاتی ہیں. تو امیر اتنی مہلت تو دے کہ لوگ اپنا لباس سلوا لیں, سڑک صاف کروا دی جائے, آئینہ بندی کروا دی جائے. کہا کتنی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے. کہا نہیں امیر. کہا نہیں 3 ہفتے زیادہ ہے. یزید نے کہا 3 ہفتے زیادہ ہے. کہا اچھا امیر 2 ہفتے کی مہلت دے. مقتل کے جملے. کہا نہیں 2 ہفتے بھی زیادہ ہے. کہا اچھا پھر ہمیں امیر 3 دن کی مہلت دے. کہا جاؤ ہم نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی. 3 دن تک دمشق والے نئے لباس سلواتے رہے, سڑکیں صاف کرواتے رہے, اور 3 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا. یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے. سنو گے رونے والوں, تم رو رہے, تمہاری آوازیں بلند ہیں. قافلہ شہر دمشق میں داخل ہوا. شام کا مرکزی بازار تھا اور اتنا ازدحام تھا کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا. کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکا رہا, اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب الساعات. جس مقام پہ سید سجاد کا ناکہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی. ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا, ایک بوڑھا شامی نکلا. اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا خذلکم اللہ, اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو بلند کیا, کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. شامی گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی, یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو نازل ہوئی جب حسنین نے روزہ رکھا تھا, یہ تو نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بوڑھا شامی پھر گھبرایا, کہا قیدی یہ آیت تو مباہلے کی وقت ہے, یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی؟ رونے لگے سجاد, کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہیں. کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو. سجاد نے قسم کھائی واللہ نحن اہل بیت محمد, خدا کی قسم ہم اہل بیت محمد ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ اور وہ کہنے لگے ہاں. کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا, بس اتنا اور بتلا دے یہ بیویاں کون ہے؟ آخری جملے, خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. مولا میں آپ کو پہچان گیا, بس یہ بتلائے کہ یہ بیویاں کون ہیں. اور رو کے کہنے لگے ارے یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ محمد کی نوازیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. شامی نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, جہاد نہیں کر سکتا, چاہتا ہوں کہ ناقے کے سامنے لیٹ جاؤں, ناقہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے. کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا مولا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی. اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. رونے والوں خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے. بڑے حاکم کے دربار میں جانا تھا نا. سجاد نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. کسی نے پوچھا فرزند رسول سے کہ فرزند رسول یہ شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, آپ رو چکے. مولا یہ شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سنو گے جملہ. کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اتونا بحبال وربطونا کالاغنام. کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں مویشیوں کی طرح سے باندھ دیا گیا. کسی کا گلا, کسی کی کلائی,
کسی کا بازو کسی کا پاؤں اس شان سے دربار کی طرف لے کر چلے. اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے, سارے اسیروں پر روب طاری تھا. بڑے حاکم کے دربار میں جانا ہے نا, سب گھبرائے ہوئے تھے. سجاد کہتے ہیں مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری تھی. اس وقت میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا. ایک مرتبہ ہستی نے اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ, آپ خود گھبرا گئی. کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں. کہا پھر یہاں بیٹھی کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤ. کہا بتلائیے. کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا, مت گھبرانا, میں ساتھ چلنے کے لیے آؤں گا.